ٹھیک ہے شکریہ، عمران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر سرنگ میں داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی پیروی کی اور پھر وہ تیزی سے اس سرنگ میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ سرنگ میں ہلکی ہلکی روشنی کا احساس موجود تھا، اسی لیے انہیں گہرے اندھیرے سے واسطہ نہ پڑا اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ البتہ فضا بوجھل اور سیلن زدہ تھی، جس کی وجہ سے ان کے اعصاب پر نامعلوم سا دباؤ بہرحال پڑ رہا تھا، لیکن موقع ایسا تھا کہ وہ واپس بھی نہ جا سکتے تھے، اسی لیے وہ تیزی سے آگے بڑھتے رہے۔ سرنگ خاصی طویل تھی، اسی لیے انہیں تقریباً 20 منٹ تک مسلسل اور تیز چلنا پڑا۔ پھر جا کر سرنگ کا اختتام سامنے آیا۔ سرنگ کے اختتام پر دیوار تھی، لیکن عمران نے جیسے ہی دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو تیزی سے ایک طرف کھسک گئی اور اوپر جاتی سیڑھیاں دکھائی دینے لگیں۔ عمران اور اس کے ساتھی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ اسی لمحے انہوں نے دور سے جیپ سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تو عمران تیزی سے بیرونی حصے کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ چاشتی انتظار کر کے اب واپس جا رہی ہے، اور جب وہ دوڑتا ہوا بیرونی حصے میں پہنچا تو واقعی چاشتی کی جیپ پھاٹک سے باہر پہنچ چکی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ عمران اسے آواز دیتا جیپ رک گئی اور چاشتی اچھل کر نیچے اتری اور وہ واپس آنے لگی۔ وہ شاید فارم ہاؤس کا پھاٹک بند کرنا چاہتی تھی، لیکن دوسرے لمحے وہ سامنے عمران کو دیکھ کر اچھل پڑی۔ عمران آپ آ گئے، میں تو انتظار کر کے اب واپس جا رہی تھی، چاشتی نے تیزی سے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بے وفائی اسے ہی کہتے ہیں کہ ذرا سا انتظار بھی نہ ہو سکا اور منہ پھیر کر چل دیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو چاشتی نہ صرف کھلکھلا کر ہنس پڑی بلکہ اس کی آنکھوں میں بھی یکلہت ایک عجیب سی چمک ابھر آئی۔ عمران صاحب، اگر امید ہو تو انسان زندگی بھر بھی انتظار کر سکتا ہے، چاشتی نے قریب آ کر بڑے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی نشے میں ڈوبا ہوا آدمی بات کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے، جبکہ ہماری دادی اماں کہتی ہیں کہ ایک گائے کے 2 سینگوں پر دنیا قائم ہے۔ اب پتہ نہیں کون سچا ہے، ویسے ایک بات ہے، ہو سکتا ہے کہ گائے کو ہی امید کہتے ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چاشنی کے دلکش اور متنم قہقہے سے فارم ہاؤس گونج اٹھا۔ اسی لمحے عمران کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ چاشتی کو اس طرح کھلکھلا کر ہنستے دیکھ کر صفدر نے بڑے معنی خیز نظروں سے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا تو کیپٹن شکیل بے اختیار مسکرا دیا، جبکہ بلیک زیرو کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ ان سب سے پہلے پہنچا تھا اور اس نے عمران اور چاشتی کے ڈائلاگ سن لیے تھے، اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ عمران کی انہی معنی خیز باتوں کی وجہ سے ہی لڑکیاں اس کے پیچھے دیوانی ہو جاتی ہیں۔ عمران صاحب، اب یہاں کھڑے مکالمے ہی بولتے جائیں گے، یہ چلنا بھی ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب کونج ڈار سے بچھڑ جائے تو بیچاری پر اداسی کے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں اسی حالت میں کونج کو راشد کہتے ہوں گے، کیا خیال ہے راشد ڈار صاحب؟ عمران نے کہا، اور بلیک زیرو اس دو معنی فکرے پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ میں سرنگ کا دہانہ بند کراتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہماری عدم موجودگی میں کوئی آ جائے، چاشتی نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور تیزی سے عمارت کے اندر دوڑ گئی۔ بس تم نے دہانہ ہی بند کرا دیا، خوبصورت باتیں کر رہی تھی بیچاری اپنے خوبصورت دہانے سے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آخر آپ کو کیا لطف آتا ہے ان بیچاری سیدھی سادی لڑکیوں کو احمق بنانے میں؟ آپ تو مذاق کر کے واپس لوٹ جائیں گے اور یہ بیچاری آپ کی راہ تکتی رہ جائے گی، صفدر نے کہا۔ اوہو، بڑا ترس آ رہا ہے، کیا خیال ہے حیا صاحب سے بات کروں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر چیم سا گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، صفدر نے کھسیانے سے انداز میں کہا۔ بہرحال کوئی نہ کوئی مطلب تو تھا، صحیح یہ نہ صحیح کوئی اور صحیح، اور جہاں مطلب موجود ہو تو پھر، عمران نے جواب دیا، اور اس پر واقعی صفدر نے کھسیانے انداز میں ہنستے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آئیے، میں نے دہانہ بند کر دیا ہے، چاشتی کی آواز سنائی دی۔ او، پھر تو خزاں آ گئی، بہار آخر شد، عمران نے بڑے شاعرانہ انداز میں کہا۔ خزاں آ گئی؟ کیا مطلب؟ چاشتی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تفصیلی مطلب تو شاید میرا ساتھی صفدر تمہیں سمجھائے گا، کیونکہ اسے مطلب کی ساری قسموں کا پتہ ہے۔ ویسے وہ کہتے ہیں کہ جب پھول گرنے بند ہو جائیں تو خزاں آ جاتی ہے، اور پھول ہمیشہ خوبصورت دہانے سے گرتے ہیں، اسی لیے دہانہ بند ہونے کا مطلب ہے خزاں۔ کیوں صفدر، یہ مطلب ٹھیک ہے یا کوئی اور مطلب ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چاشتی ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ عمران کا مطلب بخوبی سمجھ گئی تھی، اسی لیے اس کے چہرے پر شفق کے رنگ پھوٹ پڑے تھے۔ آپ واقعی خوبصورت اور دلکش باتیں کرتے ہیں، چاشتی نے کہا۔ اس دوران وہ سب فارم ہاؤس کے پھاٹک سے باہر نکل کر جیپ تک پہنچ چکے تھے۔ چاشتی نے مڑ کر پھاٹک بند کیا اور جیپ کی طرف بڑھ آئی۔ ٹائیگر، ڈرائیونگ سیٹ تم سنبھالو، چاشتی اور صفدر آگے والی سیٹ پر اور ہم باقی ساتھی پچھلی سیٹوں پر بیٹھیں گے، عمران نے اس پر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن آپ کو راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ چاشتی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے بعد راستہ خود بخود معلوم ہو جائے گا، ویسے صفدر آپ کے ساتھ ہے اور یہ راستہ سمجھنے کا ماہر بھی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب عمران کی ہدایات کے مطابق جیپ میں سوار ہو گئے۔ جیپ خاصی بڑی تھی، اسی لیے وہ سب آرام سے بیٹھ گئے، اور پھر چاشتی کے کہنے پر ٹائیگر نے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔
اسلحہ تیار رکھیں، ہو سکتا ہے کہ کہیں راستے میں کام آ جائے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور ان سب نے سر ہلا دیے۔ فارم ہاؤس سے وہ جلد ہی ایک سڑک پر پہنچ گئے۔ آپ کو راستے میں چیک تو نہیں کیا گیا؟ عمران نے چاشتی سے مخاطب ہو کر کہا۔ 10 جگہوں پر چیک کیا گیا تھا، لیکن اب ہم جس راستے سے جائیں گے ادھر چیکنگ نہیں ہوگی، چاشتی نے جواب دیا۔ اور پھر واقعی وہ ایک لمبے راستے سے گھوم کر جب تل عبیب شہر میں داخل ہوئے تو انہیں راستے میں کہیں چیک نہ کیا گیا اور وہ بحیریت تل عبیب پہنچ گئے۔ یہ آپ کا رائٹ ہاؤس کس علاقے میں ہے؟ عمران نے شہری آبادی شروع ہوتے ہی چاشتی سے پوچھا۔ گرین ٹاؤن میں ہے، چاشتی نے جواب دیا۔ او گرین ٹاؤن، پھر تو ہمیں ٹاپ ہلز کی طرف سے ہو کر جانا چاہیے، ورنہ تو یہاں کئی جگہوں پر چیکنگ ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ اور ساتھ ہی اس نے ٹائیگر کو ٹاپ ہلز والے راستے کے متعلق ہدایات دینی شروع کر دیں۔ آپ کیسے جانتے ہیں یہ راستے؟ کیا آپ پہلے گرین ٹاؤن گئے ہوئے ہیں؟ چاشتی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہاں میری ہونے والی سسرال کا گھر ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہونے والی سسرال؟ چاشتی نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مایوسی کا رنگ پھیل گیا تھا۔ جی ہاں، ہونے والی، اسی لیے کہا ہے کہ ابھی یک طرفہ ٹریفک ہے، یعنی میں نے فی الحال فرض کر لیا ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے سسر کیا کرتے ہیں؟ چاشتی نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ درزی ہیں، عمران نے بھی بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ درزی یعنی ٹیلر ماسٹر؟ چاشتی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عربی میں اسے حیات بھی کہتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور چاشتی ایک لمحہ تو خاموش رہی، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑی، جیسے اب اسے عمران کی بات سمجھ میں آئی ہو، اور پھر اس کے چہرے پر شرم کے تاثرات تیزی سے پھیلتے چلے گئے۔ او آپ؟ چاشتی نے شرمیلے سے لہجے میں کچھ کہنا چاہا، لیکن شاید شرم یا مسرت کی شدت سے اس سے فقرہ پورا نہ ہو سکا۔ عمران صاحب، ہم کتنا عرصہ بے ہوش رہے ہیں؟ صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ شاید موضوع بدلنا چاہتا تھا۔ میں تو اب بھی ہوش میں نہیں ہوں، تم اپنے متعلق بہتر سمجھ سکتے ہو، ویسے یہ اپنے ظرف کی بات ہے۔ عمران بھلا کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں کم از کم 12 گھنٹوں بعد ہوش آیا ہے، صفدر نے اس کے فکرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ 12 گھنٹے؟ وہ کیسے؟ عمران بھی یکلحظ سنجیدہ ہو گیا۔ مس چاشتی، آج کیا تاریخ ہے؟ صفدر نے چاشتی سے مخاطب ہو کر کہا۔ آج 24 تاریخ ہے، چاشتی نے جواب دیا۔ کیا واقعی آج 24 ہے؟ ہمیں 23 کی شام کو پکڑا گیا تھا اور اب 24 کی صبح ہے، اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہم 12 گھنٹے بعد آزاد ہوئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بتائیں، اب میں نے کیسے اندازہ کیا ہوگا؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھوک لگ رہی ہوگی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور صفدر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بھوک تو واقعی لگ رہی ہے، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں۔ دراصل راستے میں ایک بک سٹال پر میری نظر پڑی تھی اور وہاں ایک بینر لگا ہوا تھا کہ آج 24 تاریخ شارپ پزل کے ٹوکن کی ادائیگی کی آخری تاریخ ہے، صفدر نے جواب دیا۔ یہ تو واقعی شارپ پزل یعنی تیز معمہ ہے کہ فوری حل ہو گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ رات بھر بے ہوش رہے ہیں اور پھر آپ زخمی بھی ہیں، اس کے باوجود آپ اس طرح حرکت کر رہے ہیں جیسے آپ بالکل صحت مند ہوں، چاشتی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے ان کی باتوں پر بالکل یقین نہ آ رہا ہو۔ سب سے زیادہ زخمی صفدر ہے، اسی لیے تو میں نے اسے آپ کے ساتھ بٹھایا ہے، چلو کچھ تو زخم بھر ہی جائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چاشتی ایک بار پھر کہا مار کر ہنس پڑی۔ رائٹ ہاؤس میں میڈیکل کا خاصا سامان ہے، آپ بے فکر رہیں، وہاں پہنچتے ہی علاج ہو جائے گا، چاشتی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لو بھئی صفدر، مبارک ہو، عمران نے کہا، اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ آخر یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ لوگ زخمی بھی ہوں اور پھر بھی اس طرح غائب ہو جائیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ؟ آخر آپ کے آدمی انہیں کیوں نہیں پکڑ سکے؟ انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر بھی تباہ کر دیا اور آپ سب منہ دیکھتے رہ گئے، کرنل ڈیوڈ نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ ابھی ایک خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے کانڈی جیل پہنچا تھا، کرنل فرانک کو اس نے تل عبیب شہر اور اس کے بیرونی علاقوں کی ناکہ بندی کے لیے وہیں چھوڑ دیا تھا اور خود وہ اکیلا آیا تھا۔ جناب، ہم نے ارد گرد کا علاقہ سارا چھان مارا ہے، لیکن وہ لوگ کہیں نظر ہی نہیں آئے، بس کھیتوں تک ان کا سراغ ملا ہے جہاں انہوں نے ہمارا ہیلی کاپٹر مار گرایا ہے، اس کے بعد ان کا کہیں پتہ نہیں لگا۔ ہم نے ایک ایک چپا دیکھ لیا ہے، سامنے کھڑے ہوئے جیل سیکیورٹی کے چیف آفیسر فلپس نے جواب دیا۔ وہ اس وقت چیف سپرنٹینڈنٹ کے دفتر میں موجود تھے، چیف سپرنٹینڈنٹ کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا، وہ یقیناً کسی مکان یا کسی فارم ہاؤس میں چھپ گئے ہوں گے، تم نے انہیں چیک کیا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یس سر، یہاں 4 فارم ہاؤس ہیں جن میں سے 3 خالی ہیں، وہاں کوئی آدمی موجود نہیں ہے، البتہ ایک فارم ہاؤس میں وزیر اعظم صاحب کے اسپیشل سیکرٹری کا بھائی جو ٹانگوں سے معذور ہے اپنی بیٹی کے ساتھ موجود ہے۔ اس فارم ہاؤس پر ہمیں سب سے زیادہ شک تھا کیونکہ وہ اس جگہ سے قریب تھا جہاں ہیلی کاپٹر کو گرایا گیا تھا، لیکن ہم نے اس فارم ہاؤس کا ایک ایک چپا چھان مارا ہے لیکن وہاں کسی کا سراغ نہیں ملا، فلپس نے جواب دیا۔ وزیر اعظم کے اسپیشل سیکرٹری کا بھائی؟ کیا نام ہے اس کا؟ کرنل ڈیوڈ نے چونک کر پوچھا۔ حیات بتایا تھا اس نے، فلپس نے جواب دیا۔ حیات؟ او، کیا وہ عرب ہے؟ کرنل ڈیوڈ بری طرح چونک پڑا۔ جی ہاں،
وہ تو عرب لگتا ہے لیکن اس کی بیٹی خالص عرب نہیں ہے، فلپس نے جواب دیا۔ تم بار بار اس کی بیٹی کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ نان سینس! تم شاید اس نوجوان لڑکی کو ہی چیک کرتے رہے ہو۔ چلو میرے ساتھ، میں دیکھتا ہوں، وہ یقیناً وہیں موجود ہوں گے۔ اس عرب نے لازماً انہیں پناہ دی ہوگی، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یس سر، چلیں سر، فلپس نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اور کرنل ڈیوڈ دان پیستا ہوا کرسی سے اٹھا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ جیپ میں بیٹھا حیات کے فارم ہاؤس کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر فلپس تھا، جبکہ پچھلی سیٹوں پر 3 مسلح سپاہی موجود تھے۔ مسلح سپاہیوں سے بھری ہوئی ایک اور جیپ ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ کرنل ڈیوڈ بار بار مٹھیاں باندھ کرتا اور پھر کھول دیتا۔ آخر یہ کہاں جا سکتے ہیں؟ کاش صدر مملکت اس وقت میری بات مان جاتے تو یہ مصیبت ہی نہ پیدا ہوتی۔ وہ تو یہی کہتے تھے کہ کانڈی جیل سے کوئی نہیں نکل سکتا، کرنل ڈیوڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سر، کانڈی جیل کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے، اور اگر آپ وہ جگہ دیکھیں جہاں انہیں رکھا گیا تھا تو آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہاں سے کوئی فرار ہو سکتا ہے، اور پھر تو وہ بے ہوش تھے۔ فلپس نے کہا۔ او، تم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے؟ وہ کوئی عام مجرم نہیں ہے، وہ شیطان ہے، شیطانی روحیں ہیں، کرنل ڈیوڈ نے بھپرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو فلپس سر ہلا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جیپ فارم ہاؤس کے گیٹ کے پاس جا کر رک گئی۔ پھاٹک کھلا ہوا تھا، اسی لیے فلپس جیپ اندر لے گیا۔ یہ فارم ہاؤس خالی نظر آ رہا تھا، اس میں کوئی آدمی باہر موجود نہیں تھا۔ یہ فارم تو خالی ہے، ڈیوڈ نے اچھل کر جیپ سے باہر آتے ہوئے کہا۔ وہ معذور حیات اندر موجود ہوگا، اس کی لڑکی تو جیپ لے کر ہمارے سامنے گئی ہے، ہم نے اسے 3 جگہ چیک کیا تھا، جیپ بالکل خالی تھی اور وہ لڑکی غیر مسلح اور اکیلی تھی۔ فلپس نے فوراً ہی جواب دیا۔ کون ہے؟ چاشتی تم آئی ہو؟ اسی لمحے عمارت کے اندر سے آواز سنائی دی تو ڈیوڈ سر ہلاتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ فلپس اور باقی مسلح سپاہی اس کے پیچھے تھے۔ کیا بات ہے جناب، آپ پھر تشریف لے آئے ہیں؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر ٹانگیں سیدھی کیے بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر حیات نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ GP5 کے چیف کرنل ڈیوڈ ہیں۔ فلپس نے جلدی سے کرنل ڈیوڈ کا تعارف کراتے ہوئے کہا، جو بڑے غور سے حیات کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ حیات کے جسم کے اندرونی نظام کو چیک کر رہا ہو۔ تم نے بتایا ہے کہ تم پرائم منسٹر کے اسپیشل سیکرٹری کے بھائی ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے گھراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں جناب، میں نے درست بتایا ہے، آپ بے شک تصدیق کر لیں۔ ابو مصدق میرے بڑے بھائی ہیں، حقیقی بھائی، حیات نے با اعتماد لہجے میں کہا۔ تمہاری یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ہم تم سے پوچھ گچھ نہ کریں؟ تمہارا یہ روب اس فلپس پر تو چل سکتا ہے، مجھ پر نہیں۔ میں کرنل ڈیوڈ ہوں، سمجھے؟ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ کرنل ڈیوڈ نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ جناب، میں معذور ہوں، کھڑا نہیں ہو سکتا، اور میں نے روب ڈالنے کے لیے کوئی بات نہیں کی، صرف تعارف کرایا ہے۔ ویسے یہ صاحب اپنے ساتھیوں سمیت فارم ہاؤس کا چپا چپا چھان چکے ہیں، حیات نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ معذور؟ میں ابھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے معذور ہو۔ مجھے وہ لوگ چاہیے، سمجھے، اور وہ جگہ چاہیے جہاں تم نے انہیں چھپایا ہے، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے حیات کی ٹانگوں پر پڑا ہوا کمبل اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ جناب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حیات نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن کرنل ڈیوڈ نے بغل میں دبائی ہوئی مضبوط چھڑی ہاتھ میں لی اور پھر اس نے پوری قوت سے چھڑی حیات کی ٹانگوں پر مار دی۔ اٹھو، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا، لیکن چھڑی کھا کر بھی حیات کا چہرہ سپاٹ رہا، نہ اس کے چہرے پر کوئی تاثرات ابھرے اور نہ اس کی ٹانگوں میں کوئی حرکت پیدا ہوئی۔ آپ ایک معذور آدمی پر تشدد کر رہے ہیں، حیات نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ معذور؟ تم معذور نہیں ہو، تم ڈرامہ کر رہے ہو، کرنل ڈیوڈ نے چیخ کر کہا، اور پھر اس نے جنونی اور پاگلوں کے سے انداز میں حیات کی ٹانگوں پر مسلسل چھڑیاں برسانی شروع کر دی۔ گو حیات کی ٹانگیں عمران نے درست کر دی تھی اور چھڑی کی ہر ضرب اس کے دل پر چوٹ ڈال رہی تھی، لیکن حیات نے واقعی انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے منہ سے سسکاری بھی نہ نکلی تھی، چہرہ سپاٹ رہا تھا، حالانکہ ٹانگوں پر چھڑی کی ضربوں سے جگہ جگہ نیل ابھر آئے تھے۔ جناب، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہاں کوئی نہیں آیا، آپ خام میری معذور ٹانگوں پر ضربیں لگا رہے ہیں، حیات نے کہا۔ بکواس مت کرو، ٹانگوں پر ابھرنے والے نیل بتا رہے ہیں کہ تمہاری ٹانگیں بالکل ٹھیک ہیں، تم بہت گہرے آدمی ہو، لیکن کرنل ڈیوڈ کے سامنے تم کب تک چھپ سکو گے؟ کرنل ڈیوڈ پر واقعی پاگل پن کا دورہ سا پڑ گیا تھا۔ اس نے ایک لمحہ رک کر ایک بار پھر پہلے سے بھی زیادہ بے تحاشا انداز میں چھڑی برسانی شروع کر دی۔ اسی لمحے باہر جیپ رکنے کی آواز سنائی دی، لیکن کرنل ڈیوڈ حیات کی ٹانگوں پر مسلسل ضربات لگائے چلا جا رہا تھا۔ بولو، کہو کہ تم معذور نہیں ہو، ورنہ میں تمہاری ٹانگوں کا کیما بنا دوں گا، ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا۔ کرنل ڈیوڈ نے چھڑی برساتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں معذور ہوں، حیات نے اس بار انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ الو کے پٹھے، تم معذور نہیں ہو، ڈرامہ کر رہے ہو۔ کرنل ڈیوڈ اتنے زور سے چیخا کہ کمرہ گونج اٹھا اور اس نے ایک بار پھر چھڑی برسانی شروع کر دی۔ اب حیات کی ٹانگیں زخمی ہو گئی تھی اور ان سے جگہ جگہ سے خون نکلنے لگا تھا کہ یکلہت چاشتی دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم، پاگل احمق؟ چاشتی نے جب باپ کی ٹانگوں پر کرنل ڈیوڈ کو اس طرح چھڑی برساتے دیکھا تو بری طرح چیخ پڑی۔
اور کرنل ڈیوڈ اس کی آواز سن کر تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے اس کی گھومتی ہوئی چھڑی پوری قوت سے چاشتی کی پسلیوں پر پڑی اور چاشتی چیخ کر پہلو کے بال نیچے جا گری۔ مجھے پاگل کہہ رہی ہو، مجھے احمق کہہ رہی ہو، میں تمہاری ایک ایک بوٹی نوچ ڈالوں گا۔ کرنل ڈیوڈ کا غصہ عروج پر پہنچ گیا، لیکن چاشتی نیچے گرتے ہی بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور دوسرے لمحے اس نے ساتھ کھڑے فلپس کے ہاتھ سے یکلہت مشین گن جپٹ لی اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی سنبھلتا مشین گن کی نال کرنل ڈیوڈ کے سینے پر جم چکی تھی۔ اب بول کتنے سوراخ کروں تیرے جسم میں پاگل، احمق، جنونی، میں تمہیں گولیوں سے بھون ڈالوں گی، چاشتی نے غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر بے چینی سے تھرک رہی تھی اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور چہرہ غصے کی شدت سے اس قدر ہونہار ہو گیا تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی کی بجائے ایسی شیرنی نظر آ رہی تھی جس کے بچے شکاریوں نے اٹھا لیے ہوں۔ کرنل ڈیوڈ کی حالت یکلہت بدل گئی تھی۔ موت کو سامنے دیکھ کر اس کا چہرہ خوف سے مسح ہو گیا تھا، رنگ زرد اور ٹانگیں کانپنے لگ گئی تھی۔ مم میں تو چیک کر رہا تھا، کرنل ڈیوڈ نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ اس طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا جیسے اسے خطرہ ہو کہ اگر اس نے ذرا سی بھی حرکت کی تو مشین گن خود بخود چل پڑے گی، لیکن اگر وہ چاہتا تو ذرا سا جھٹکا مار کر مشین گن چاشتی کے ہاتھوں سے نکال سکتا تھا، کیونکہ چاشتی کا مشین گن پکڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں بالکل اناری ہے۔ چاشتی مت مارو، خدا کے لیے مشین گن ہٹا لو، یہ کرنل ڈیوڈ ہیں، ہمارے ملک کے انتہائی قابل احترام آدمی ہیں۔ بیڈ پر پڑے ہوئے حیات نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اسے چھوڑ دوں جس نے آپ کی معذور ٹانگوں پر چھڑی برسائی ہے؟ اس کمینے کو چھوڑ دوں؟ میں اس کے جسم میں گن گن کے اتنی گولیاں ماروں گی جتنے ضربیں اس نے آپ کو پہنچائی ہیں، چاشتی نے اور زیادہ غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر مشین گن کی نال اور زیادہ کرنل ڈیوڈ کے سینے میں دبا دی اور کرنل ڈیوڈ کی آنکھیں خوف کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں۔ مم میں کچھ نہیں کہوں گا، میں تو صرف چیک کر رہا تھا۔ کرنل ڈیوڈ کی حالت بالکل ہی غیر ہو گئی تھی۔ چاشتی پلیز، چاشتی پیچھے ہٹ جاؤ، میں کہہ رہا ہوں ہٹ جاؤ، یہ سرکاری آدمی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اگر انہوں نے میری معذور ٹانگوں کو چیک کیا ہے تو کیا حرج ہے؟ مجھے کوئی ضرب نہیں لگی، حیات نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ جاؤ، چلے جاؤ، ابھی دفع ہو جاؤ، میں اپنے باپ کے لیے تمہیں چھوڑ رہی ہوں، چاشتی نے یکلہت پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ لیکن مشین گن کا رخ ابھی تک کرنل ڈیوڈ کی طرف ہی تھا۔ کرنل صاحب، یہ بچی ہے، طالب علم ہے، ابھی اسے سمجھ نہیں ہے، پلیز آپ معاف کر دیجئے، میں آپ کی منت کرتا ہوں، آپ بے شک اور چیکنگ کر لیجئے مگر اسے معاف کر دیجئے، حیات نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب میری تسلی ہو گئی ہے، وہ لوگ یہاں نہیں چھپے، ورنہ اس چاشتی کو غصہ نہ آتا اور یہ خوفزدہ ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، گڈ چاشتی، تم واقعی ایک اچھی لڑکی ہو، آئی ایم سوری مسٹر حیات، امید ہے کہ آپ یہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جناب، آپ واقعی بے حد رحم دل ہیں، آپ واقعی بے حد سمجھدار ہیں، آپ کے متعلق جتنا مشہور ہے آپ اس سے زیادہ سمجھدار ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جناب کہ یہاں کوئی بھی نہیں آیا، حیات نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، آؤ چلیں، چاشتی یہ سرکاری مشین گن ہے، واپس کر دو، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ نہیں، یہ میں اپنے انکل ابو مصدق کو دوں گی، وہ بھی سرکاری آدمی ہیں، مجھے تم پر قطعاً اعتبار نہیں ہے، چاشتی نے گھراتے ہوئے کہا۔ اوکے اوکے، ٹھیک ہے، آؤ چلیں، کرنل ڈیوڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ فلپس کو اور بدھ بنے ہوئے باقی سپاہیوں کو لے کر تیزی سے باہر چلا گیا۔ بیٹی، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ یہ بہت بڑے افسر ہیں، حیات نے ناراض سے لہجے میں کہا۔ ابو، یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، نہ جانے میں نے کس طرح اپنے آپ کو قابو میں رکھا، ورنہ میں ان سب کو ایک لمحے میں بھون ڈالتی، چاشتی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ آدمی کو ہر بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے بیٹی، وہ اپنی جگہ مجبور تھے، وہ اسرائیل کے دشمنوں کو تلاش کر رہے ہیں، بہرحال اب تو مجھے جیپ میں ڈال کر شہر لے چلو، میرے زخموں کی فوری ڈریسنگ نہ ہوئی تو یہ بگڑ جائیں گے، یہ کرسی ساتھ کرو اور مجھے اس پر بیٹھنے کے لیے سہارا دو، حیات نے کہا تو چاشتی نے مشین گن ایک طرف رکھی اور تیزی سے باپ کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی۔ خبردار، اب اپنے ہاتھ اٹھا دو، اچانک دروازے سے کرنل ڈیوڈ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور چاشتی اور حیات دونوں کے چہرے تیزی سے دروازے کی طرف مڑے جہاں کرنل ڈیوڈ مشین گن اٹھائے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ایک بار پھر وہ پہلے جیسا روب و دبدبا طاری ہو گیا تھا۔ جناب، حیات نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے تمہاری باتوں اور حرکتوں سے پتہ چل گیا ہے کہ تم واقعی معذور ہو اور وہ لوگ یہاں نہیں چھپے، میں اسی بات کو چیک کرنے کے لیے باہر رک گیا تھا، بہرحال یہ مشین گن میں نے واپس لینی تھی۔ فلپس، مشین گن اٹھا لو، کرنل ڈیوڈ نے اندر آتے ہوئے کہا، اور اس کے پیچھے فلپس بھی اندر آیا اور اس نے لپک کر دوسرے بیڈ پر پڑی ہوئی مشین گن اٹھا لی۔ لڑکی، تم ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو اور میں ایسی لڑکیوں کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑا کرتا، کرنل ڈیوڈ نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، جبکہ چاشتی ہاتھ اٹھائے خاموش کھڑی تھی۔ معاف کر دیجئے جناب، حیات نے منت بھرے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے چٹاخ کی زوردار آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی بت بنی چاشتی کے حلق سے چیخ نکلی، وہ اچھل کر اپنے باپ پر جا گری۔ کرنل ڈیوڈ نے اچانک پوری قوت سے اس کے چہرے پر بھرپور تھپڑ مارا تھا۔ یہ معمولی سی سزا ہی بتاتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے، ورنہ تم دونوں کی لاشیں یہاں پڑی پھڑک رہی ہوتی، کرنل ڈیوڈ نے بھیڑیے کے سے انداز میں گھراتے ہوئے کہا۔
اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ فلپس بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ پھر جاتے ہوئے قدموں اور اس کے بعد جیپوں کے سٹارٹ ہونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ چاشتی گال پر ہاتھ رکھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر شعلے نکل رہے تھے۔ جا کر دیکھ کر آؤ، یہ واقعی چلے گئے ہیں۔ حوصلہ کرو، حیات نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کاش میں اس وقت انہیں گولیوں سے بھون ڈالتی، لیکن وہ ٹریگر پر میری انگلی پھسل جاتی تھی، وہ دب ہی نہیں رہا تھا، چاشتی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ حیات بے اختیار مسکرانے کے ساتھ ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ٹریگر چاشتی سے دب نہیں سکا، کیونکہ اس نے کبھی کوئی اسلحہ نہیں چلایا تھا۔ حیات اسے کبھی اس لائن میں لایا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے ان سب بکھیڑوں سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ وہ چلے گئے ہیں، میں نے ان کی جیپیں کانڈی جیل کی طرف جاتی دیکھی ہیں، چاشتی نے اندر آتے ہوئے کہا۔ اچھا اب بتاؤ کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بحیریت پہنچا کر آئی ہو، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ حیات نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر فرش پر کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ آپ کھڑے ہو گئے کیسے؟ کیا مطلب؟ چاشتی اپنے معذور باپ کو اس طرح اچھل کر کھڑے دیکھ کر حیرت سے بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ ارے بے ہوش مت ہو جانا، میں نے پہلے بھی انتہائی برداشت سے کام لیا ہے۔ حیات نے جلدی سے آگے بڑھ کر چاشتی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ڈیڈی؟ آپ کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئی ہیں؟ او پھر تو مجھے کرنل ڈیوڈ کا مشکور ہونا چاہیے، جس نے چھڑی سے ضربیں لگا کر آپ کو ٹھیک کر دیا ہے۔ چاشتی کے حیرت بھرے چہرے پر یکلہت مسرت کا آبشار بہنے لگا۔ کرنل ڈیوڈ نے تو میری صحیح ٹانگوں پر ضربات لگائے ہیں، یہ تو بس میرا دل جانتا ہے کہ میں نے کس طرح یہ غیر انسانی تشدد برداشت کیا ہے۔ اگر میں نے تنظیم میں باقاعدہ شامل ہو کر ٹریننگ نہ لی ہوتی تو لازماً میں چیخ پڑتا یا میرے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھر آتے، اور پھر کرنل ڈیوڈ ہمیں کیا، ہمارے پورے خاندان کو بھی الٹا لٹکا دینے سے بھی گریز نہ کرتا۔ حیات نے چاشتی کی پشت پر پیار سے تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ او تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کرنل ڈیوڈ کے آنے سے پہلے ہی آپ کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئی تھی؟ لیکن کس طرح؟ کیا ویسے ہی لیٹے لیٹے ٹھیک ہو گئیں؟ پھر تو یہ اس صدی کا معجزہ ہے۔ چاشتی کے لہجے میں بے پناہ حیرت ابھی تک موجود تھی۔ وہ اس طرح بار بار اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی اس کا معذور باپ، جس کی ٹانگیں گزشتہ کئی مہینوں سے معمولی سی حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی، اب نہ صرف ٹھیک ہو گئی ہیں بلکہ اس کا باپ نارمل آدمیوں کی طرح اس کے سامنے کھڑا بھی ہے۔ یہ کارنامہ علی عمران کا ہے۔ اس نے جانے سے پہلے انتہائی حیرت انگیز طریقے سے مجھے درست کر دیا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے آپریشن بھی کیے لیکن وہ ٹھیک نہ کر سکے۔ اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو میں اس علی عمران کو موجودہ دور کا پیغمبر مان لیتا، لیکن میں مسلمان ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اسی لیے میں نے اسے جادوگر مسیحا کہا ہے۔ حیات نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران نے ٹھیک کر دیا؟ کیا وہ ڈاکٹر ہے؟ لیکن کس طرح؟ کیا اس نے آپریشن کیا؟ لیکن آپریشن کا سامان یہاں تو صرف ایک عام سا میڈیکل باکس ہے۔ کیا کیا اس نے؟ کیسے کیا؟ چاشتی کا لہجہ اب بھی ایسا تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو، اور پھر حیات نے اسے تفصیل بتائی کہ عمران نے اسے کس طرح ٹھیک کر دیا ہے۔ او حیرت انگیز! یہ شخص واقعی جادوگر ہے، آپ مانے یا نہ مانے، میں اسے جادوگر مان گئی ہوں۔ بہرحال اس نے آپ کو ٹھیک کر کے مجھے خرید لیا ہے ڈیڈی، اب میں تمام عمر اس کے پیر دھو دھو کر پیوں گی، چاشتی نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ اور حیات کی تجربے کار آنکھوں نے چاشتی کے چہرے پر پیدا ہونے والے تاثرات سے اس کے جذبات کو بخوبی سمجھ لیا۔ چاشتی تم سمجھدار ہو، لیکن میری بات سن لو۔ ایسے لوگ جو اپنے ملک اور اپنی قوم کی خاطر اپنی جانیں ہر وقت ہتھیلیوں پر لیے پھرتے ہیں، کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خوفناک طوفانوں سے ٹکراتے ہوئے گزر جاتا ہے، اس قسم کی جذباتیت سے بالاتر ہوتے ہیں۔ وہ صرف ذہنی تناؤ کو ختم کرنے کے لیے ایسی باتیں ضرور کرتے ہیں، لیکن جذبات نام کی کوئی چیز ان کے دلوں میں موجود نہیں ہوتی۔ اسی لیے بیٹی، اگر تم نے اپنے دل میں عمران کے لیے کوئی جذبہ پال لیا ہے تو اسے ابھی سے نوچ کر باہر نکال پھینکو، اور صرف یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے ایک عظیم ترین انسان سے ملنے کا موقع دے دیا ہے۔ یہ ایسا انسان ہے جو صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہوتا، بس اسے تعاون کرو۔ میرا خیال ہے کہ تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ تمہاری ماں زندہ ہوتی تو شاید تمہیں اسے زیادہ تفصیل سے سمجھا سکتی۔ حیات نے چاشتی کو اپنے بازوؤں میں لپیٹے ہوئے دروازے کی طرف چلتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں۔ آپ نے اچھا کیا کہ مجھے بروقت سمجھا دیا۔ آپ بے فکر رہیں، میں ایسا کوئی جذبہ اپنے دل میں نہ پالوں گی جس سے مجھے بعد میں پچھتانا پڑے۔ چاشتی نے سر جھکائے ہوئے قدرے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے فخر ہے بیٹی کہ میں تم جیسی سمجھدار بیٹی کا باپ ہوں۔ اوکے، اب مجھے سہارا دے کر جیپ میں بٹھا دو، کیونکہ اس وقت تو ضربات گرم ہیں، اسی لیے میں تکلیف بھی برداشت کر گیا، لیکن اب زخم ٹھنڈے پڑتے جا رہے ہیں اور اب تکلیف میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ حیات نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ او ہاں ڈیڈی، آئیے۔ چاشتی نے جلدی سے باپ کو کہا، اور پھر جیپ کا عقبی دروازہ کھول کر اس نے باپ کو سہارا دیا اور اسے جیپ پر چڑھا دیا۔ میں جب تک محفوظ مقام تک نہ پہنچ جاؤں میں ویسے ہی معذور بن کر یہاں بیٹھوں گا، تاکہ اگر راستے میں چیکنگ ہو تو وہ مجھے معذور ہی سمجھے، اور تم میری ویل چیئر بھی معمول کے مطابق لے آؤ اور میرے ساتھ اسے رکھ دو، اور خود بھی خیال رکھنا۔ حیات نے سیٹ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، میں خیال رکھوں گی، چاشتی نے کہا۔
اور پھر تیزی سے دوڑتی ہوئی واپس عمارت میں داخل ہو گئی۔ چند لمحوں بعد وہ ویل چیئر کو چلاتی ہوئی اندر سے نکال کر جیپ کے قریب لے کر آئی۔ کمبل اس نے چیئر پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے ویل چیئر اٹھا کر جیپ کے اندر رکھ دی اور پھر کمبل اٹھا کر اس نے اپنے لیٹے ہوئے باپ کی ٹانگوں پر اچھی طرح لپیٹ دیا۔ اس طرح معذور ہونے کی اداکاری کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگیں بھی گرم ہو جانی تھی اور تکلیف میں کمی آ جاتی۔ پھر نیچے اتر کر اس نے ایکوی دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد جیپ تیزی سے فارم ہاؤس کے پھاٹک سے باہر نکل آئی۔ جیپ روک کر چش دی، ایک بار پھر نیچے اتری۔ اس نے پھاٹک کو بند کر کے باہر سے لاک کیا اور پھر جیپ پر سوار ہو گئی۔ دوسرے لمحے جیپ تیزی سے کھیتوں کے درمیان کچی سڑک پر دوڑتی ہوئی پختہ سڑک کی طرف بڑھنے لگی۔ جیپ چلانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ کو عمران اور اس کے ساتھیوں کو وائٹ ہاؤس تک پہنچانے کی تفصیلات بھی بتانے لگی۔ کرنل فرانک اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے اس کا چیف اسسٹنٹ نکلسن بھی موجود تھا۔ نکلسن نوجوان تھا جبکہ کرنل فرانک جوانی کی سرحدوں سے باہر نکل چکا تھا۔ باس آپ ہاں کرنل ڈیوڈ سے معروف ہیں۔ وہ اگر جی پی 5 کا چیف ہے تو آپ اس سے زیادہ وسیع، منظم اور طاقتور ایجنسی ریڈ آرمی کے چیف ہیں۔ آپ کو ان مجرموں کے خلاف خود بھرپور انداز میں حرکت میں آنا چاہیے، نکلسن نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا اور کرنل فرانک مسکرا دیا۔ تم شاید سمجھ رہے ہو کہ میں کرنل ڈیوڈ سے معروف ہو کر خاموش ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ڈیئر نکلسن، تم ابھی جوان ہو اسی لیے جذباتی انداز میں سوچتے ہو، جبکہ میں نے دنیا کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ صدر مملکت کرنل ڈیوڈ کی فیور کرتے ہیں اور اب شاید وزیر اعظم بھی ایسا ہی کریں، کیونکہ کرنل ڈیوڈ فطری طور پر خوش آمدید آدمی ہے۔ لیکن میں خاموش نہیں ہوں، میں تو صرف اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب کرنل ڈیوڈ واضح طور پر ناکام ہو جائے۔ میں اس وقت زخمی چیتے کی طرح چھلانگ لگاؤں گا اور مجرم میری مٹھی میں ہوں گے، کیونکہ میں ان کی طرف سے بے خبر نہیں ہوں، صرف وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں عین آخری وقت میں ضرب لگانا چاہتا ہوں، ایسی ضرب جو صحیح معنوں میں کاری ضرب ہو، کرنل فرانک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن باس، ریڈ آرمی خاموش ہے، صرف معمول کی نگرانی میں مصروف ہے۔ ایسی صورت میں آپ آخری لمحات میں کیا کریں گے؟ نکلسن نے کہا۔ وہ کرنل فرانک کے بہت منہ چڑھا ہوا تھا۔ تم نے ابھی خود کہا ہے کہ ریڈ آرمی بہت وسیع، منظم اور طاقتور تنظیم ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اسے واقعی وسیع و منظم کیا ہے، ورنہ مجھ سے پہلے یہ صرف چند ایجنٹوں پر مشتمل جماعت تھی۔ ریڈ آرمی کا ایک مخصوص شعبہ ہے جسے میں نے ریڈ ٹائگرز کا نام دے دیا ہے۔ یہ ریڈ ٹائگرز سامنے نہیں آتے، یہ صرف مجھے جواب دہ ہیں اور انہیں ہدایات بھی میں خود دیتا ہوں۔ اتنا تو بہرحال تم بھی جانتے ہوگے، کیونکہ تم نمبر 2 ہو۔ کرنل فرانک نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں جانتا ہوں، گو میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی ان کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جانتا ہوں، صرف اس حد تک جانتا ہوں کہ ایسا سیکشن ریڈ آرمی میں موجود ہے۔ نکلسن نے جواب دیا۔ یہ انتظام میں نے جان بوجھ کر خود کیا ہوا ہے تاکہ یہ واقعی خفیہ رہیں، اور میں انہیں عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف حرکت میں لا چکا ہوں۔ دیکھو ان کی طرف سے آئی ہوئی رپورٹ دیکھو، کرنل فرانک نے کہا اور سامنے پڑی ہوئی بند فائل اٹھا کر نکلسن کی طرف بڑھا دی۔ نکلسن نے بڑے پرتجسس انداز میں فائل لی اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمودار ہوتے چلے گئے۔ او باس، انتہائی حیرت انگیز رپورٹ ہے، یہ شاپور ایسا آدمی ہوگا میں یقین نہیں کر سکتا تھا، نکلسن نے کہا۔ شاپور نے صرف کاروبار کیا ہے، اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اسلحہ، کاریں اور کوٹھی مہیا کی ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے اس کے مینیجر کو پکڑ کر اس پر تشدد کیا اور اسے معلومات حاصل کی، اور پھر اس نے براہ راست صدر مملکت کو رپورٹ دی، جس کے بعد اس کوٹھی پر ریڈ کرنے کی بجائے انتہائی سائنسی انداز میں ان کی نگرانی کی گئی، اور پھر ان سب کو ریڈ پوائنٹ پر ایک باقاعدہ ڈرامے کے تحت پکڑ کر کانڈی جیل بھجوا دیا گیا۔ لیکن میری توقع کے عین مطابق وہ 12 گھنٹے گزرنے سے پہلے ہی وہاں سے فرار ہو گئے، اور اب کرنل ڈیوڈ انہیں تلاش کرتا پھر رہا ہے، حالانکہ ریڈ ٹائگرز نے انہیں تلاش کر لیا ہے۔ کرنل فرانک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تلاش کر لیا ہے ریڈ ٹائگرز نے؟ آپ کو رپورٹ مل چکی ہے اور آپ یہاں دفتر میں اطمینان سے بیٹھے ہیں؟ نکلسن اپنے باس کی بات سن کر بے اختیار کرسی سے اچھل پڑا۔ ہاں، میں اطمینان سے اسی لیے بیٹھا ہوں کہ اب وہ میری مٹھی میں ہے، لیکن میں نے تمہیں اسی لیے پہلے بتایا ہے کہ میں کرنل ڈیوڈ کو پوری طرح ناکام ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے وزیر اعظم صاحب کے چیف سیکرٹری سے بات کر لی ہے، وہ میری فیور کا آدمی ہے۔ اس نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ جیسے ہی کرنل ڈیوڈ وزیر اعظم صاحب کو ناکامی کے متعلق فون کرے گا وہ مجھے اطلاع کر دے گا۔ اس کے بعد میں چیتے کی طرح جھپٹوں گا اور مجرموں کی لاشیں وزیر اعظم کے سامنے پیش کر دوں گا۔ کرنل فرانک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لاشیں؟ کیا مطلب؟ کیا وہ مر چکے ہیں؟ نکلسن واقعی حیرت زدہ ہو گیا تھا۔ ابھی تو زندہ ہے، لیکن میں ایسے مجرموں کو زندہ پکڑنے کا قائل ہی نہیں ہوں، اسی لیے جیسے ہی میں ایکشن میں آؤں گا یہ فوری طور پر لاشوں میں تبدیل ہو جائیں گے، کرنل فرانک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ نکلسن کچھ کہتا، میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کرنل فرانک نے جھونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل فرانک نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، پرائم منسٹر ہاؤس سے فون ہے، ہیڈ کوارٹر آپریٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، بات کراؤ، کرنل فرانک نے کہا۔ اس کے چہرے پر خود بخود مسرت کے آثار ابھر آئے تھے، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ فون وزیر اعظم صاحب کے چیف سیکرٹری کا ہے اور کرنل ڈیوڈ کی ناکامی کے بارے میں ہے۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ میں کرنل فرانک بول رہا ہوں، کرنل فرانک نے کہا۔ اسی نے
वजीर आजम की चीफ सेक्रेटरी की आवाज़ बखूबी पहचान ली थी। कर्नल फ्रैंक, मैं CS बोल रहा हूँ। कर्नल डेविड का अभी फ़ोन आया था, उसे वो मुजरिम बावजूद तलाश के नहीं मिल सके और वजीर आजम ने ना सिर्फ उन्हें इंतहाई गसीले लहजे में झाड़ पिलाई है बल्कि उनका मूड भी बेहद ऑफ हो गया है। CS यानी चीफ सेक्रेटरी ने कहा, गुड न्यूज़, आप बेफिक्र रहें, थोड़ी देर बाद वजीर आजम का मूड इंतहाई खुशगवार हो जाएगा। थैंक यू, कर्नल फ्रैंक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विश यू गुड लक, बाय बाय। दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया, थैंक यू, बाय बाय, कर्नल फ्रैंक ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर उसने मेज़ की दराज खोली और उसमें से एक छोटा सा लेकिन जदीद किस्म का ट्रांसमीटर निकाला और फिर उसका एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही ट्रांसमीटर से टू टू की आवाज़ें बुलंद होने लगीं और एक छोटा सा बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगा। नकलसन खामोश बैठा ये सब कुछ होता देख रहा था। उसके चेहरे पर अभी तक हैरत के तासुरात नुमाया थे। हेलो हेलो रेड टाइगर नंबर 1 कॉलिंग, रेड टाइगर चीफ ओवर, कर्नल फ्रैंक ने तेज़ लहजे में बार बार ये फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस सर, रेड टाइगर चीफ अटैनिंग ओवर। चंद लम्हों बाद ही ट्रांसमीटर से एक आवाज़ उभरी, शिकार की क्या रिपोर्ट है ओवर, कर्नल फ्रैंक ने तेज़ लहजे में कहा। शिकार हमारी नज़रों में है जनाब। अभी अभी वही लड़की जो इन्हें छोड़कर वापस गई थी फिर जीप लेकर आई है और इसमें एक माजूर आदमी भी मौजूद है। हमने फौरी तौर पर जो तहकीक की है उससे पता चला है कि इस माजूर आदमी का नाम हयात है और ये अरब है और वजीर आजम साहब की स्पेशल सेक्रेटरी अबू मुसद्दिक का छोटा भाई है। ये शख्स कुछ अर्सा पहले किसी हादसे में टांगों से माजूर हो गया था और सर इस आदमी के फार्म हाउस भी कांडी जेल से नज़दीक मौजूद है ओवर, चीफ टाइगर ने तफसीली जवाब देते हुए कहा। गुड न्यूज़, ये तो और भी अच्छी बात है। इस तरह हम गद्दारों की निशानदही भी प्राइम मिनिस्टर के सामने करने के काबिल हो जाएंगे। तुमने मालूम किया कि वो लोग अंदर क्या कर रहे हैं ओवर, कर्नल फ्रैंक ने मुसरत भरे लहजे में कहा। नहीं सर, आपने सिर्फ इंतहाई खुफिया निगरानी का हुक्म दिया था ओवर, चीफ टाइगर ने कहा। ठीक है, मैं उन्हें जो करना नहीं करना चाहता था वो बेहद खतरनाक लोग हैं। तुम्हारे पास इस वक्त कितनी फोर्स है ओवर, कर्नल फ्रैंक ने सर हिलाते हुए कहा। सर 10 टाइगर्स हर लिहाज से मुसल्लह यहाँ इस इमारत में है जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता है, मौजूद हैं ओवर, चीफ टाइगर ने जवाब दिया। काफ़ी है, मैं निकलसन के साथ वहाँ पहुँच रहा हूँ और तुमने इन लोगों पर तूफानी अंदाज में रेड करना है, इस तरह के इनमें से एक आदमी भी फरार ना हो सके और ना जिंदा रह सके। तुम मेरा मतलब समझ गए होगे ओवर, कर्नल फ्रैंक ने तेज लहजे में कहा। यस सर, ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप हुक्म करें तो इन सब की लाशें हेडक्वार्टर पहुंचा दी जाएं ओवर, चीफ टाइगर ने जवाब दिया। नहीं, ये रेड मैं अपनी निगरानी में कराना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे आने तक इंतजार किया जाए ओवर एंड ऑल, कर्नल फ्रैंक ने कहा और बटन ऑफ करके उसने ट्रांसमीटर मेज की दराज में रखा और दरवाज़ा बंद करके उठ खड़ा हुआ। आओ नकलसन, अब मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे हरकत में आने का क्या मतलब होता है, कर्नल फ्रैंक ने भूखे भेड़िए के से अंदाज में दांत नकोसते हुए कहा और नकलसन कंधे झटकता हुआ उठ खड़ा हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।